مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف چل رہی ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نمبر آیت سے لے کر 20 تک۔ لقد کان لکم فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنا، 11 ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے، یہ خواب دیکھا، ابا نے منع کیا کہ لوگ حسد کریں گے، اور پھر اللہ نے بشارتیں دی، تمہارے باپ دادا کو جیسے ہم نے ترقی دی ویسے تم کو بھی ترقی دیں گے، علم سکھائیں گے۔ اب یہ بتا رہے ہیں، البتہ ہے یوسف کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ قصہ برائے قصہ نہیں، بلکہ قرآن کی ہر بات مقصد کے لیے ہوتی ہے، تو قصے بھی جو قرآن بیان کرتا ہے وہ عبرت کے لیے، تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے بھی، اور ہاں ان کے بھائیوں میں، ان کے قصے میں۔ اذ قالوا، جب کہنے لگے، یعنی بھائی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے ابا کو ہم سے، اور ہم ان سے زیادہ قوت والے لوگ ہیں، البتہ ہمارے ابا صریح خطا پر ہیں۔ یہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کیوں پیارا ہے، اس کا بھائی بنیامین کیوں پیارا ہے، تو ہمارے ابا کی غلطی ہے، حسد جلن ہے یہ، تو اب کیا کرو کہ مار ڈالو یوسف کو، اقتلوا یوسف، مار ڈالو یوسف کو، یا پھینک دو کسی ملک میں، ارزن کا ترجمہ یہاں ملک میں، کہ کسی ملک میں لیا کہ پھینک دو کہ خالص رہے تم پر توجہ تمہارے ابا کی، یخلو لکم وجہ ابیکم، یخلو لکم وجہ ابیکم، خالص رہے تمہارے لیے توجہ تمہارے ابا کی، وہ ہوں گے ہی نہیں تو تم کو پوچھیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں کیا بن جانا، یہ برا کام کر ڈالو قتل وغیرہ کا، اور بعد میں ہو رہنا نیک لوگ۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے طبیعت مختلف بنائی، انہی 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا مت مارو یوسف کو، مت قتل کرو یوسف کو، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں، غیابت الجب، کون سا کنواں؟
گمنام کوئی کنواں ہو جہاں لوگ آتے جاتے نہ ہو تو اس میں ڈال دو. کیا ہوگا کہ یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر، اٹھا لے جائیں گے اس کو، بچے کو کنویں میں سے نکال کے کوئی مسافر. ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یہ کرو لیکن قتل مت کرو. تو وہ بولے یا ابانا، اب ابا کے پاس پہنچے سب لوگ. یا ابانا، یعقوب علیہ السلام، اے ہمارے پیارے ابا، کیا بات ہے کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارا یوسف پر؟ لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں اور آپ ہمارا بھروسہ ہی نہیں کرتے. یوسف کو ہمارے ساتھ لے جانے ہی نہیں دیتے کہیں. اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا. ارسلہ معنا، یوسف کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، کل کو، غدن، کل، خوب کھائے اور کھیلے، یرتع ویلعب، خوب کھائے اور کھیلے ہمارے ساتھ، اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو غم ہوتا ہے، انی لیحزننی، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر رہو. بھروسہ تو ہے لیکن خطرہ بھی ہے، بھیڑیا کھا جائے گا، تم غافل رہو گے. قالو، اب وہ کہنے لگے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہے قوت ور، طاقتور، عصبہ، ہم ایک جماعت ہے طاقتور، اور وہ کھا جائے گا، اذا لخاسرون، تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی ہم تو بڑے ٹوٹے والے ہو جائیں گے. نہیں ہوگا ایسا، ہم حفاظت کریں گے، بھیج دیجیے. راضی ہو گئے، بھیج دیا. فلما ذهبوا به، اب یوسف بچے کو لے کے وہ چلے، بھائی لوگ. وَأَجْمَعُوا، اور متفق ہوئے اس بات پر کہ ڈالے اس کو گمنام کنویں میں. غیابت الجب. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے چھوٹے یوسف کی طرف وحی بھیجی، دل میں بات ڈالی. کیا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تم ضرور ان کو ان کا یہ قصہ جتاؤ گے. ایک دن آئے گا. کیا مطلب؟ زندہ رہو گے یہ مار نہیں سکتے تم. ارے زندہ رہے تو ہی جتائیں گے نا، کہ تم ایک دن لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ان کا یہ کام جتاؤ گے، اور وہ آپ کو پہچان بھی نہیں پائیں گے، ایسی شان عطا کریں گے. بچے کے دل میں یہ بات ڈال کے ذرا دل جما دیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، جو کارستانی کرنی تھی کی انہوں نے. اب آئے عشاء کے وقت میں اپنے ابا کے پاس آئے، یبکون، روتے ہوئے. کیسے آئے ابا کے پاس؟ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم لگے دوڑنے، آگے نکلنے کو، یعنی ہم ریس کرنے لگے. بچے کھیلتے ہیں تو ہم آگے نکلنے کو دوڑنے لگے. وترکنا یوسف، چھوڑا ہم نے یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس. پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا. فاکلہ الذئب، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا. وما انت بمؤمن لنا، لیکن آپ تو یقین نہیں کریں گے ہمارے کہنے کا. ولو کنا صادقین، چاہے ہم سچے ہو. اور ساتھ میں ثبوت کے لیے یوسف کا کرتا بھی لائے خون لگا کر. کیا لائے؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹا. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات. یہ جھوٹ ہے، یہ سب تمہاری بکاری ہے. پھر کیا کریں گے؟ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر راستہ ہے، صبر ہی بہتر ہے. میں صبر کروں گا اور مدد مانگوں گا. واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگتا ہوں. علی ما تصفون، اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو. اور آیا ایک قافلہ، پھر بھیجا قافلے نے اپنا پانی بھرنے والا. واردہم، وارد آگے چلنے والا، پانی کا بندوبست کرنے والا، اس کو بھیجا. اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول اس کنویں میں، راستہ بھٹک گیا تھا. اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، وہ کنویں کے اندر لٹکا دیا دلوہ. قال یا بشرا ھذا غلام، جو کھینچا تو سامنے خوبصورت ترین لڑکا، تو خوشی سے چیخ اٹھا. کیا ہی خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً،
اور ان لوگوں نے اس کو فوراً سامان تجارت میں چھپا لیا بچے کو. ہونے والے نبی ہے، نبی کے بیٹے ہیں. جتنا تپتا ہے سونا اتنا آتا ہے نکھار. تو مال تجارت میں چھپا لیا، مال سمجھ کر، تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور پھر بیچ آئے اس کو بھائی لوگوں نے بیچ دیا ناقص قیمت میں، بثمن بخس، ناقص قیمت، تھوڑے اونے پونے دام بیچ دیا. دراہیم معدودہ، گنتی کی چونیاں، گنتی کے چند روپے تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ہو رہے تھے اس سے بیزار. چلو جان چھوٹی. تاجر جب کسی چیز سے بیزار ہو جائے تو اس کو اونے پونے دام بیچ دیتا ہے. یہ تھا ترجمہ. سورہ یوسف کی مذکورہ بالا آیتوں میں سے پہلی آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو آ رہا ہے یہ کس کو قصہ مت سمجھو. ہمارے ہاں ہر چیز میں دعوت ہے، قصوں میں بھی دعوت ہے. کیا ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں ٹائم پاس نہیں ہے. آج کل لطیفے بہت سنے اور دیکھے جا رہے ہیں. ٹائم پاس ہے، بیکار ہے. لطیفے بھی علم والے ہوتے ہیں، ہنسی بھی علم والی ہوتی ہے، مزاح بھی علم والا ہوتا ہے. تو فالتو کام کرنا انسان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے. لہٰذا یہ قصے کو تم یوں نہ سمجھنا کہ ارے قرآن میں قصے بیان ہوتے ہیں تو ہم بھی اگر قصہ گوئی کریں تو کیا بری بات ہے. بلکہ فرمایا اس کے اندر سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایت ہے. اس کے واسطے قصہ بیان کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے ایک قصہ آپ سے پوچھا تھا، ان کے لیے بھی اس میں بڑی نشانیاں ہیں. روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے. آپ کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ کی آزمائش کرے. کیا کرے جا کر؟ ہاں، اس لیے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا گیا، اگر آپ خدا کے رسول سچے نبی ہیں تو بتلائیے وہ کون سا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے. کون سے پیغمبر ہے جن کا بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ روتے روتے نابینا ہو گئے؟ اب بتائیے. کیونکہ دوسرے نبیوں کے کچھ قصے یہ مکہ والوں کو بھی معلوم تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ، یعقوب علیہ السلام کا یہ قصہ ان کو بالکل معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے اس طرح سوال کیا. یہ واقعہ یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا کہ کوئی عام شہرت اس واقعے کی نہ تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا. اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے تورات، انجیل وغیرہ کے ذریعے محمد معلوم کر سکتے. ان کے اس سوال پر ہی پوری سورہ یوسف نازل ہوئی. حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ مذکور ہے. اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے جو یہاں تفصیل ہے نا سورہ یوسف قرآن میں، اتنی تورات و انجیل میں بھی نہیں ہے. اس لیے اس کا بیان کرنا حضور کا کھلا ہوا معجزہ تھا. کیا تھا؟ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں قطع نظر یہود کے سوال کے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سمجھنا ہو تو سورہ یوسف میں غور کرو. اتنی نشانیاں بھر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا، جس بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے، یہ نشانی ہے غور کرنے کے لیے، ہلاکت کے غار میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وزیر بنا دیا ملک مصر کا، وزیر مالیات بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کس طرح اس کی حفاظت کی، بچایا تو لے گئے نا وہاں پر، اور تربیت جیلوں میں کی، کنووں میں کی، بازاروں میں کی. تو نشانیاں ہیں. اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا کہ نوجوانی کے زمانے میں تعیش کا بہترین موقع ملتا ہے. او جوانوں، نوجوانی کے زمانے میں
عیش و عشرت کا، گناہ کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسے قابو پاتے ہیں کہ صاف اس بلا سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ جو شخص نیکی تقوی اختیار کرے، اللہ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلے میں کیسی عزت دیتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں اس میں۔ یوسف نے اپنے آپ کو زلیخا کے دام سے بچایا، اسی کا صلہ آگے پایا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ پورے سورہ یوسف کا رزلٹ ہے۔ 12 رکوع کا کیا یہ؟ انہ من یتقی، ایک تقوی اللہ سے ڈرنا، ویصبر اور صبر کرنا، صبر کیا یوسف۔ تو اگر یہ 2 چیزیں پکڑ کے چلے گا بندہ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ خلاصہ ہے۔ تو نیتیں کرو، ابھی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں تم میں سے اکثر، کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہم کو ملے، اس لیے پاک دامن زندگی گزاریں گے، اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔ یہ سب عبرت نصیحت قدرت الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جو ہر تحقیق کرنے والے، غور کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اس واقعے میں یہودی سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس لیے یہ قصہ خالی قصہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت 12 لڑکے تھے۔ کتنے تھے؟ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پھیلے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، کیا تھا؟ اسرائیل، اس لیے یہ سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ان 12 لڑکوں میں 10 بڑے لڑکے حضرت یعقوب کی پہلی بیوی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بنت لیان، لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ کتنے لڑکے؟ 10 لڑکے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کیا، اور ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی 10 بھائی علاتی یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا بھی انتقال ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ اکثر نبیوں کو یتیمی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قسم پرسی دیتے ہیں۔ پھر پھوپھی نے پالا تھا۔ کس نے پالا تھا؟ یہاں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہو نہ ہو۔ ایک بیوی سے 10 لڑکے ہیں اور ایک بیوی سے 2 لڑکے۔ میں نے کہا تھا ان کی الگ الگ بیویاں تھیں جن سے 2 کی جوڑی تھی۔ یہ میری غفلت تھی اور سہو تھا، میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں۔ جو یہاں لکھا ہے وہ بات صحیح ہے۔ ایک بیوی سے 10 لڑکے تھے اور ایک بیوی سے کتنے تھے؟ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب میں افتاء میں داخل ہوا دارالعلوم دیوبند میں، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پڑھتا تھا میں۔ تو کسی مولوی نے کہا، جو مجھے ڈاکٹر بننے کی صلاح دے رہے تھے، چلو داخلہ بھی کرا دیا علی گڑھ میں لے جا کے، نمبر بھی لگ گیا ہمارا، سب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اعتراف جہل سیکھ رہا ہوں۔ یعنی ان کا کہنا تھا مفتی بن کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اعتراف جہل سیکھ رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی، تقریباً 1 کم 1000۔ تو بعض علماء نے کہا حضرت آپ سے فلانی جگہ چوک ہو گئی۔ اچھا بتاؤ، دیکھا، بلایا اور یوں فرمایا تمہارے یہ ساری کتابیں حوالے تمہارے، اب تمہارا کام ہے میں جہاں جہاں چوکا ہوں اس کو لکھو۔ وہ سب لکھنے کے بعد ایک کتاب بنائی، اس کا نام رکھا انہوں نے تصحیح الاغلاط، غلطیوں کو صحیح کرنا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی سننا نہیں چاہتے، اور انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی کہ میری کتابوں میں فلانی فلاں جگہ صحیح یہ ہے، میں نے غلط لکھ دیا ہے، اسی لیے وہ اشرف علی تھانوی بنے۔ تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ جہاں انسان سے غلطی ہو جائے، آپ کو اگر اپنی پوری باتیں بچانا ہے اور اپنا بھروسہ بچانا ہے تو اتنی سی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ اپنی ہٹ دھرمی کریں گے اور اپنی غلطی نہیں مانیں گے تو لوگ چپ تو بیٹھ جائیں گے زبردستی، لیکن دل کو سمجھا لیں گے جناب یہ ہاکو چند ہے، کیا کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر آپ کو دلیل چاہیے تو اذان ہوئی اور اقامت ہوئی، حضور کمرے سے نکلے، مصلی پہ آ کے کھڑے، اقامت ہو چکی ہے، اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا اور آپ نے
فوراً پلٹ کے یوں فرمایا یہیں ٹھہرے رہو. پھر حضور گئے اور واپس آئے تو سر کے بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا. آپ غسل بھول گئے تھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے, لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہے. امام نیا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن جب عزتیں بن جاتی ہے وہاں شیطان بولتا ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, اپنی غلطی مت مانو ورنہ تمہاری عزت چلی جائے گی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ سیاسیوں کا ہتھ کنڈا ہے. جو اپنی غلطی نہیں مانے گا اس کی پوری باتوں کا اعتبار اڑ جائے گا, وہ ٹھاکر چند ہو جائے گا. جو اپنی غلطی مان لے گا تو یہ بالکل ٹچ اپ ہو جائے گا کہ جو بھی کہتا ہے یہ آدمی وہ تحقیقی کہتا ہے, اور اگر سہو ہو جائے بشری تقاضے سے تو یہ اپنی ہٹ دھرمی نہیں کرتا بلکہ اپنی غلطی کیا کر لیتا ہے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے, چھوٹے تھے, آگے نبوت کے آثار دکھ رہے تھے, اس لیے ابا زیادہ ان کی طرف میلان تھا ابا کا. تو یہ سب بھائیوں نے حسد کیا. کیا کیا؟ حسد اور جلن. اور کہنے لگے کہ ابا کو کیا ہو گیا ہے کہ ابا بس یہ یوسف کو ہی چاٹتے رہتے ہیں, یوسف کو ہی چاٹتے رہتے ہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, یوسف کو ہی ہٹا دو رستے سے. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تم اچھے بن جانا, نیک صالح بن جانا. اس آیت میں ان بھائیوں نے اپنے متعلق لفظ عصبہ کہا. 5 سے لے کے 10 تک کے جماعت کا نام عصبہ ہوتا ہے, اور ایک جماعت مضبوط کہلاتی ہے. اس لیے ہم جماعت ہے, ہم حفاظت کریں گے. انہوں نے یہ یقین دلایا. ان ابانا لفی ضلال مبین میں ترجمہ اگر کھلا کرو گے تو یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا البتہ گمراہی میں ہیں کھلی ہوئی. ایک گمراہی شرعی ہوتی ہے اور ایک گمراہی عائلی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ شرعی گمراہی نہیں, ورنہ کافر ہو جائیں گے سارے بچے. جبکہ آیت میں انہوں نے استغفار کی درخواست کی اور باپ نے استغفار کیا, تو باپ کو شرعاً گمراہ نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ کون سا؟ ہاں, کہ عائلی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, سب کو پیار بانٹنا چاہیے, یوسف کو چاٹتے رہتے ہیں, یہ گمراہی مراد تھی. سمجھ میں آیا؟ پھر اسی طریقے پر وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے یہ, کہ آج تو قتل کر دو, یوسف کو ٹھکانے لگا دو, دوسرے ملک میں پہنچا دو, پھر اس کے بعد نور نظر بن جاؤ باپ کے, اور نیک بن کر زندگی گزارو. بعد میں کیا کرو؟ سدھر جاؤ. کیا کرو؟ ہاں, ایک ملک میں لوگ ایسے ہی جوڑ توڑ کر کے, حرام کام کر کے, ظلم و ستم کر کے حکومت اپنی بنانے کے چکر میں ہے, اور یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں ستہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد میں پھر اپن نیک بن جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ صرف ان کا اثر نہیں ہے, بلکہ بعض ملکوں میں بہت سی جماعتوں کے ذمہ دار اور بہت سی تنظیمیں اور ان کے ذمہ دار بھی بہت کچھ حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں. کسی طرح توڑ مروڑ کے ستہ پہلے ہاتھ میں لے لو, بعد میں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. ہاں, ہو رہا ہے. وہاں دماغ کام نہیں کرتا کہ یہ دیندار لوگ اتنی زیادہ خرابیاں کیسے کر رہے ہیں, اتنے جرم کیسے کر رہے ہیں. تو یہ تھنکنگ وہاں سے چلی ہوئی ہے. آج قتل کر دو, یوسف کو ہٹا دو, ستہ ہاتھ میں آ جائے, ابا کا منہ ہماری طرف ہو جائے, اس کے بعد نیک بنتے رہنا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, پھر اس کے بعد نیک بننا, اور پھر اس کے بعد بھلے مانوس بننا. یہی سوچ آج بھی گردش کر رہی ہے دنیا داروں میں بھی اور دین داروں میں. سمجھ میں آیا؟ اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, رائے دیا ایک نے, ارے قتل مت کرو, بھائی ہے تمہارا, تم اس کو راستے سے خالی ہٹا دو اور کہیں پر کسی کنویں میں ڈال دو. یہ رائے دینے والا کون تھا؟ یہ رائے دینے والا یہودا تھا, سب سے بڑا بھائی. کون تھا؟ یہاں بھی میں نے غلطی کی تھی کہ یہودا کے علاوہ کسی اور کو, اور وہ تمہاری فلم سے غلطی ہوئی تھی. اس کے اندر کوئی دوسرا نام ہے, لاوی, وہ لاوی کو بتاتے ہیں ہمدرد اور یہودا کو ظالم بتاتے ہیں. لیکن
مفتی شفیع صاحب نے جب یہ لکھا ہے تحقیق سے کہ وہ بڑا بھائی یہودا تھا تو یہی تھا. کسی نے روبیل بھی کہا ہے، جسی کو یہ لاوی کہہ رہے ہیں، وہ بڑا تھا، لیکن یہ یہودا نے کیا تھا اور یہودا ہمدرد ثابت ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ جب تک میں تجھ کو بچاؤں گا نہیں اس وقت تک، ہاں میں اگر تجھے مروا دیا میں نے تو میں اپنے ابا کو جا کے کنعان میں منہ کیا دکھاؤں گا، وہ وہیں بھٹکتا رہا. غیابت الجب، غیابہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کسی چیز کو چھپا لے اور غائب کر دے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ غائب کر دے. اسی لیے قبر کو بھی غیابہ کہتے ہیں. اور جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کے اوپر منڈیر بنی ہوئی. بعض کنویں بغیر منڈیر کے ہوتے ہیں. یلتقطہ بعض السیارتی، چن لے اٹھا لے، لقطہ اسی سے ہے. معلوم ہوا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کوئی پڑی ہوئی چیز دیکھو تو اس کو غلط استعمال مت کرو، لیکن ضائع ہونے سے بچاؤ، اٹھا لو، اعلان کراؤ. خود مستحق ہو تو استعمال کر لو، اور اگر خود مستحق نہیں ہو سال بھر کے بعد میں تو کسی اور کو دے دو، ثواب ملے گا اس کے مالک کو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن آگے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اگر وہ واپس آ گیا میری چیز میرے کو دے دو، آپ کی جیب سے دینا پڑے گا. سوچ سمجھ کے کرو. مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ علاقے میں کنعان میں بھیڑیے بہت تھے. کیا تھے؟ ہاں. اور یہ چھوٹے بچے تھے. اسلام کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ اسلامی نظام میں عام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، راستوں اور سڑکوں کی صفائی وغیرہ کو صرف حکومت کے محکموں کی ذمہ داری نہیں بنایا ہے، سمجھے، بلکہ ہر شخص کو اس کا مکلف بنایا ہے. راستے کے کھڈے بھرو، راستے کے اندر راستے تنگ مت کرو، صاف صفائی رکھو، ہر شخص اس کا مکلف ہے. یہ اسلام کہتا ہے. راستوں اور سڑکوں میں کھڑے ہو کر یا اپنا کوئی سامان ڈال کر چلنے والوں کے لیے تنگی پیدا کرنے پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے. سنو، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دے اس کا جہاد مقبول نہیں. کیا؟ ٹو ویلر، فور ویلر، ہاتھ گاڑا، سڑی ہوئی من پسند گاڑی، اس کا ڈھانچہ، بکرا، مینڈھا، مرغیاں، کتے. کتوں کو مت مارو ہماری گلیوں میں. کیوں؟ وہ تو رات کو واچ مین سو جاتا ہے، یہ بیچارے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، حالانکہ نمازیوں کو کاٹتے بھی ہو. تو کیا فرمایا حضور نے؟ جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دے. اب یہاں مسلمانوں کا راستہ ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں مسلمان ہی تھے اس لیے لفظ مسلمان نکلا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کا راستہ تنگ مت کرو، یہ وعید ہے، اور غیر مسلموں کا راستہ تنگ کر سکتے ہو. بالکل غلط. ارے بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی مسلمان اور دوسرے لوگوں کا راستہ تنگ کر دے، وہ مجاہد ہیں، اس کا جہاد قبول نہیں. کتنی سخت وعید ہے. اسی طرح اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جانے کا خطرہ ہے، کانٹے، کانچ، ٹکڑے یا پتھر وغیرہ، ان کو راستے سے ہٹانا صرف میونسپل بورڈ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان کو ترغیبی انداز میں اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے بڑا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. مستقل یہ کام ہے، علماء کے بھی کام ہے، ایسی جماعتیں بنائیں اور یہ ذہن بنا کر تمام راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرے. اسی اصول پر کسی شخص کا گمشدہ مال کسی کو مل جائے تو اس کی شرعی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ اس کو چرائے نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اصل مالک تک پہنچائے. یہ ہیں خدمت عامہ اور امداد باہمی کے وہ اصول جن کی ذمہ داری اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر عائد کی گئی. کاش مسلمان اپنے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں کہ حکومت کے بڑے بڑے محکمے کروڑوں روپیوں کے خرچ سے جو کام انجام نہیں دے سکتے وہ آسانی سے کس شان سے پورا ہو جاتا ہے وہ معاملہ. تو یہ ہونا چاہیے. اور ہے دنیا میں بعض علاقے ایسے ہیں ہندوستان ہی میں کہ وہ وہاں ہندوستان کی بھی حکومت نہیں چلتی،
کوئی ذات پات نہیں، کچھ نہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے اور پوری میونسپلٹی سب لوگ مل کے چلاتے ہیں، مفت میں کام کرتے ہیں، ایسے موجود ہیں، تلاش کرنے سے مل جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے کی، کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی انہوں نے کہ کل ہمارے ساتھ چلے گا تو کھیلے گا اور کودے گا اور کھائے گا، تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں فرمایا نہیں اچھا کھانا ہمارا کام نہیں، کھیلنا کودنا ہمارا کام نہیں بھیجنے کو جو دل چاہتا، دل جو بھیجنے نہیں چاہتا اس کی وجہ بتائی، کہیں بھیڑیا کھا جائے گا تمہاری غفلت سے۔ معلوم ہوا سیر و تفریح کے خلاف نہیں ہے اسلام، اچھے کھانوں کے خلاف نہیں ہے، بیجا اسراف کے خلاف ہے اور حرام کھانوں کے خلاف ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے درخواست کی یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیجیں، جی ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ اس لیے تھا، کنعان میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے۔ اصل میں ایک خواب دیکھا تھا۔ کس نے خواب دیکھا تھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہے اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے، یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، کس نے؟ بھائیوں نے نہیں، یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ پہاڑی کے اوپر ہے، نیچے یوسف ہے، اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا، ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی کی مدافعت کی وجہ سے وہ بچ گئے، پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ تو وہی ہوا، ان کو فکر تھی کہ بھیڑیے کھا جائیں گے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی، 10 بھیڑیے 10 بھائی تھے، جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا، کنویں کے اندر گہرائی میں چلے جانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی۔ شریف لوگ جو ہوتے ہیں برداشت کرتے ہیں، اتنا یاد رکھو۔ شرافت کس کو کہتے ہیں؟ بڑھ بولنا نہیں، برداشت کرنا۔ سمجھ میں سب آتا ہے، دکھتا ہے، لیکن شرافت روکتی ہے کہ سامنے والے کا دل توڑ دے، ان کو بول دے۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا، آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے، ہم 10 بھائی لوگ ہیں اور ہم اس کو بچا نہیں پائیں گے، پھر ہم تو ناکام ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی روک نہیں سکے، اور کیوں چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ میں؟ ایک تو اگر نہیں بھیجوں گا تو دشمنی اور بڑھ جائے گی، ارے صحیح ہے نا، یہ اور دشمنی کریں گے، اس واسطے انہوں نے یوسف کو اپنے سر پر اٹھا لیا ابا کے سامنے، اور باری باری سب اٹھاتے رہے، کچھ دور تک کہ یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ یہ سب ایکٹنگ تھی، کیا تھا؟ پیار کی ایکٹنگ۔ قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالے سے بیان کیا، جب یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے مونڈھے پر تھے اس نے اٹھا کے پٹک دیا زمین پر۔ دوسروں کے پاس پناہ لینی چاہی بچے نے تو دوسرے نے بھی دھتکار دیا، تیسرے نے بھی دھتکار دیا، چوتھے نے بھی، مارتے رہے، ستاتے رہے۔ اخیر میں یہودا کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے بڑے بھائی، آپ میری کمزوری اور بچپن سے واقف ہیں، اور اپنے والد کے ضعف حال پر بھی آپ رحم کریں، اس عہد کو یاد کریں جو والد نے آپ سے کیا تھا، تم حفاظت کرو گے۔ آپ کتنی جلدی اس عہد کو بھلا دیا آپ نے۔ یہ سن کر یہودا کو رحم آیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ یہودا کے دل میں اللہ نے رحمت ڈالی، صحیح عمل کی توفیق ڈال دی، تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو کہا قتل مت کرو، کہیں ویران کنویں کے اندر لے جا کے ڈال دو، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اندر سانپ بچھو ہوتے ہیں، کاٹ لیں گے، یہ مر جائے گا، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ یا کوئی آئے گا اور آ کر پانی کے بہانے اٹھا کے لے گیا، دوسرے ملک میں چلے گئے تو تمہیں کیا ہے، لیکن مارنے کی تمہاری رائے جو ہے وہ غلط ہے۔ سب نے اتفاق کیا، فلما ذهبوا به واجمعوا، یہ ہے اتفاق ہوا سب کا، ان يجعلوه في غیابۃ الجب، ویران کنویں میں ڈال دیں گے۔ واوحینا الیہ، ادھر ان کا جب اتفاق ہو گیا تو اللہ نے دل جمانے کے لیے بچے کے دل میں بات ڈال دی۔ یہاں وحی سے وہ وحی مراد نہیں جو نبی بننے کے بعد ہوتی ہے، یہ وحی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اماں کے دل میں جو بات ڈالی تھی، فالقیہ فی الیم ولا تخافی، وہ والی وحی، یعنی دل کا الہام ہے کہ ہم نے بھی اب اس کے دل کو جما دیا
اور یوں کہا کہ گھبرانا مت. اللہ کی تعبیر دیکھو کیسی ہے, گھبرانا مت. تھوڑے الفاظ میں کیسے زندگی کا پتہ دے رہے ہیں کہ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی, تو زندہ رہے گا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, تم ان لوگوں کو ایک دن جتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. تو زندہ رہے تو جتائیں گے نا. زندگی کا کیسے ضمناً اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جی یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے طفولیت بھی تھی, وہ 40 سال والی نہیں ہے, بلکہ میں نے ابھی کہا الہام والی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, مصر پہنچنے کے بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجے. یہ ایک الگ پابندی تھی. گھر پہ وہاں یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے, اور اللہ کو تو سسپینس کھولنا تھا نا کہ جب یہ یوسف کو دیکھیں گے اور ان کے پاس سے راشن لینے کو جائیں گے بھائی لوگ, اور وہ بادشاہ بن کر ان کو تقسیم کر رہے ہوں گے, تو اس وقت اچانک ان کو معلوم ہو کہ یہ یوسف ہے تو یقین ہی نہ کرے, ارے وہ تو ہم یوسف کو تو ختم کر چکے ہیں کنویں میں پھینک کے. اس لیے اللہ نے بتا دیا اپنی خبر ادھر ابا کو مت بھیجنا. وجہ یہ تھی یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا نے جیل سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس کی ذریعے والد صاحب کو اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دے. اللہ کی حکمتیں ہیں. پھر یہ بھائی حاجت مند بن کر آئے ان کے سامنے راشن لینے کے لیے. قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے. جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ کنویں کے من سے چمٹ گئے. وہ منڈیر ہوتی نا, ہر جاندار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ تو آدم کی اولاد ہے, تو چمٹ گئے. بھائیوں نے ان کا کرتا نکال کر اس سے باندھ دیا, ہاتھ باندھے. اس وقت پھر یوسف نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی, مگر وہی جواب ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا, وہی تیری مدد کریں گے. کسی طرح ان کو معلوم ہو گیا ہوگا, خواب کا پتہ چل گیا ہوگا, اس لیے انہوں نے پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا. جب وہ ڈول آدھا اترا آدھی رسی گئی تو اس کی رسی کاٹ دی, تو نیچے دھڑام سے گر گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی, پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی, اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نکلی ہوئی نظر آئی. صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے. بعض روایتوں میں جبرائیل کو حکم ہوا کہ انہوں نے چٹان پر لے جا کر بٹھا دیا. یوسف علیہ السلام 3 روز اس کنویں میں رہے. ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب یہ ادھر ایکٹنگ کرنے لگے, یا حسین ہم نہ تھے. مارنے والے یہی تھے اور ایکٹنگ ہم نہ تھے. سمجھ میں آیا؟ تو اکثر جو مجرم ہوتے ہیں وہ ایکٹر ہوتے ہیں. تو یہ لوگ آئے روتے ہوئے, ارے کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کیا تمہاری بکریوں پر گلے نے کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ یوسف کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا, وہ بات کہی کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, بھاگ رہے تھے, اور سامان کے پاس چھوڑا تھا, بھیڑیا آیا کھا گیا, اور یہ دیکھو کرتا اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے, لیکن آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ مقابلہ کرنا دوڑ کا یہ بھی شریعت میں جائز ہے, لیکن یک طرفہ اگر انعام ہو تو جائز ہے. 2 طرفہ چلو نکالو 100 روپے 100 روپے, جو جیتا وہی سکندر, یہ بالکل جائز نہیں ہے. بغیر پیسے کے کرو, بغیر انعام کے کرو, یا ایک آدمی بولے کہ جو جیتا میں اس کو انعام دے دوں گا, یہ جائز. تو معلوم ہوا یہ گھڑ سواری کی, ریس کورس کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ سب ناجائز ہیں, حرام ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ کذب, جھوٹا خون لگا کر لے کر آئے. لیکن ایک بات یاد رکھو, وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا بیٹا یہ ٹھیک ہے, بھیڑیے نے اتنی شرافت سے کرتا اتار کے کیسا کھایا اس کو, پھٹا ہوا تو کہیں سے نہیں ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھنا, کہاوت ہے کہ جھوٹ کی رفتار چاہے جتنی تیز ہو, لیکن سچ ایک دن اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ تو جھوٹ کھل گیا ان کا,
پھاڑم پھوڑی کچھ بھی نہیں ہوئی، بڑا شریف مہذب سمجھدار بھیڑیا تھا کھانے والا. اب کیا بولتے، سب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن امتحان سے جب اللہ گزارتا ہے تو اللہ کے نیک بندے چپ برداشت کر کے دیکھتے رہتے، کچھ نہیں کر سکتے. حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان کی جال سازی کا راز فاش ہو گیا، اور پھر یہ فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ سب تمہاری مکاریاں ہیں، لیکن میرے پاس صبر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، اور اللہ ہی سے مدد میں طلب کروں گا. ماوردی نے فرمایا کہ پیراہن یوسف کے کپڑے بھی عجائب روزگار میں سے ہیں. کیوں؟ 3 عظیم الشان واقعات اسی پیراہن یعنی کرتے سے وابستہ ہے. نمبر 1، خون آلود کر کے والد کو دھوکہ دینے اور کرتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت ہونے کا ایک واقعہ ہے. یہ کہ کرتے نے گواہی دی، پھٹا نہیں تھا نا، اس نے گواہی دی یہ جھوٹے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک. پھر دوسرا واقعہ زلیخا کا کہ اس میں بھی یوسف کا کرتا ہی شہادت میں پیش ہوا ہے. وہاں پھٹے ہوئے کرتے نے شہادت دی کہ پیچھے سے پھٹا ہے، اس لیے کون مجرم ہے؟ زلیخا مجرم ہے، اس نے پکڑا ہے، ہاتھ ڈالا ہے. اگر آگے سے پھٹتا یہ تو یوسف مجرم ہوتا عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا. تو کرتے نے یہ دوسری کرامت بتائی. تیسرا واقعہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آنے کا ہے، اس میں بھی ان کا کرتا ہی اعجاز مظہر ثابت ہوا کہ تم جا رہے ہو. اب جب بات ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، یہ میرا کرتا لو اور جا کر ابا کے چہرے پر ڈال دینا. وہاں سے وہ چلو، ادھر سے یعقوب علیہ السلام مصر سے ملک شام میں کنعان میں کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا ہے؟ اور انہوں نے لا کر خالی وہ کرتا منہ پر ڈالا اور دیکھنے والے بن گئے. یہ ایٹومیٹک آسمانی آپریشن تھا. سمجھ میں آیا؟ تو 3 واقعات اس یوسف علیہ السلام کے کپڑے سے جڑے ہوئے ہیں. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا. اب ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ بھٹک گیا اور اللہ نے وہاں لایا، اس نے ڈالا اور دیکھا تو ایک جوان خوبصورت نکلا، ایک بچہ نکلا. اس نے کہا واہ کیوں خوش ہوئے اتنا؟ اس زمانے میں انسان ان کی اولاد بیچے جاتے تھے، مال تجارت. سمجھ میں آیا؟ تو بہت بڑی کامیابی تھی. چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ چھپا دو، پتہ نہیں کس کا گرا ہوگا، آ جائے گا وہ بچے کو ڈھونڈتے ہوئے. اب یہودا پہنچے روز کی طرح وہ توشہ دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے. تو دیکھا یوسف نہیں ہے وہاں پر. تو پھر آ کے اپنے بھائیوں سے کہا. اب بھائی جلدی جلدی آئے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ وہاں ہوئی ہے ڈیلنگ. بس سمجھ میں آئی؟ ہاں، وہاں پر یہ ڈیلنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے کہ ایسا کرو یہ ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے بھائی تم لے کے مت جاؤ، ہم تم کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں. تھوڑے سے پیسے لیے اور بلا ٹلی سمجھ کے چھوڑ دیا اور لے آ کے انہوں نے وہاں پر مصر کے اندر بیچ دیا. بات سمجھے؟ واللہ علیم بما یعملون وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہدایت ہے اس واقعے میں کہ آپ کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ مکہ میں کر رہی ہے کرے گی وہ سب ہمارے علم میں ہے، قدرت میں ہے، باہر نہیں. اگر ہم چاہیں تو ایک آن میں ان سب کو بدل ڈالیں، ہلاک کر ڈالیں، لیکن تقاضائے حکمت یہی ہے ان لوگوں کو اس وقت اپنی قوت آزمائی کرنے دی جائے اور انجام کار آپ کو ان پر غالب کر کے حق کو غالب کیا جائے گا جیسا یوسف کے ساتھ ہم نے کیا. یہ تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیاتوں سے دے رہے ہیں. تو پھر ڈیلنگ ہوئی آپس میں اور تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں کیا کیا؟ یوسف کو بیچ دیا انہوں نے، گنتی کے چند دراہم کے بدلے میں. عرب تجار کی عادت تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کرتے تھے اور چھوٹی رقمیں جو 40 سے زیادہ نہ ہو ان کو سکوں سے کرتے تھے. تو دراہم معدودہ یہ بتا رہا ہے کہ گنتی کے چند درہم کہ بہت کم رقم میں انہوں نے ان کو بیچا تھا. بعضوں نے 20 درہم کہا ہے، بعضوں نے 10 درہم کہا ہے، بعضوں نے 2 درہم کہا ہے.
ہاں یعنی 20 درہم کہا ہے تو 10 بھائیوں نے آپس میں 2 بانٹ لیے تھے. 40 روایتیں بھی آتی 40. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, یہ بڑے بیزار ہو گئے تھے یوسف سے, اس لیے جلدی سے کاٹا ہٹا دو, یہ سوچا ان لوگوں نے. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی سوچیں کہ زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آنے والا ہے, اللہ کو پکڑ کے چلیں گے تو پاس ہو جائیں گے. ہاں, باد تند مخالف سے نہ گھبرا شاہی, باد تند و مخالف, تند تیز, مخالف الٹی چلنے والی, باد یعنی ہوا, باد تند و مخالف سے نہ گھبرا شاہی, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہوائی جہاز اوپر اوپر جا رہا ہے, پرندہ اوپر اوپر جا رہا ہے, یہ تمہارا پتنگ اوپر اوپر جا رہی ہے. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ہوا مخالف آ رہی ہے تو وہ اوپر اڑاتی ہے. اگر ہوا ان کے ساتھ میں ان کے سمت میں چلے تو یہ تو زمین پہ آ جائیں گے نا. سمجھے کہ نہیں؟ اس کو بیان کیا ہے, باد تند و مخالف سے نہ گھبرا شاہی, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم ذرا مخالفت ہو تو گھبرا جاتے ہیں, حالانکہ یہی ہم کو اڑاتے ہیں. تو مہربانی ساری کس کی؟ 10 بھائیوں کی. یوسف کو وہاں تک پہنچانے میں پہنچایا اللہ نے, مہربانی. اسی لیے کسی نے کہا مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے, مخالفت سے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. میرا کام کر رہے ہیں, میرے پرچارک ہے, یہ بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہیں. بگاڑنے بنانے والی ذات تنہا کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے.